उम्मीदें वासी है कि आपका गौंचाए गुल खुशियों से शादाब होगा। तो कैसे हैं आप लोग, ये पता आपको अपने आप होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं स्टूडेंट अहमद। मुझे आज जिस मौजू पर बात करने का मौका मिला है वो है प्लासिबो। व्हाट इज प्लासिबो? प्लासिबो इज नॉट अ मेडिसिन, प्लासिबो इज अ इफेक्ट। प्लासिबो को तिब की दुनिया में एक इस्तिलाह के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जिसके जरिए से इंसानी जिस्म और इंसानी दिमाग के दरमियान ताल्लुक को वाज़ेह किया जाता है। या आप इसको दूसरे लफ्जों में यूं भी कह सकते हैं कि डॉक्टर की तरफ से मरीज को दिए गए वो मुस्बत ख्यालात कि जो मरीज की मदद करें उसकी बीमारी में लड़ने से। इस इफेक्ट को दुनिया के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ बीमारियों और मुख्तलिफ लोगों पर टेस्ट आउट किया जा चुका है। इसके नतीजे बहुत ही हैरानकुन थे। प्लासिबो का इस्तेमाल होम्योपैथी के अंदर कदरे आम है। इसके जरिए से डॉक्टर मरीज को वो मुस्बत ख्यालात देता है कि जिसके जरिए से उसकी 80% बीमारी दूर हो जाती है। इसका इस्तेमाल होम्योपैथी के डॉक्टर तब करते हैं जब दवाई तजवीज़ ना हो या मरीज को पहले से ही हाइपोटेंसी दी जा चुकी हो। या तीसरी किस्म का मरीज वो आता है कि जिसको प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसको 50 मसाइल होते हैं। अब इसको प्लासिबो इफेक्ट को टेस्ट आउट करने के लिए टोक्यो के अंदर रिसर्चर्स ने एक रिसर्च की, जिसके अंदर उन्होंने एक ऐसे कैदी को लिया जिसको अगले ही दिन फांसी की सजा थी। तो उन्होंने कोर्ट से अप्रूवल के बाद उस कैदी को सजा के लिए एक साम दिखाया और उसे बोला कि इस साम के जरिए कल तुम्हें सजाए मौत दी जाएगी। अब वो कैदी सारी रात सोचता रहा कि मुझे इस साम के जरिए से सजाए मौत दी जाएगी, और वो सारी ही रात खौफ का शिकार रहा और वो बार बार यही बात सोचता रहा। और जैसे ही अगले दिन उसे मौत के घाट पर लाया गया तो उसके मुंह पर कपड़ा डालने के बाद सिर्फ उसे 2 सुइयां चुभाई गई और वो मर गया। इससे भी हैरानकुन बात क्या हुई? इससे भी हैरानकुन बात यह हुई कि जब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट की गई तो उसके अंदर से सांप का जहर निकला। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि प्लासिबो इफेक्ट किस हद तक कारआमद होता है और इसका असर किस हद तक होता है। प्लासिबो इफेक्ट को दुनिया में एक और जगह पर टेस्ट आउट किया गया, जहां पर 2 ग्रुपों में लोगों को लिया गया और उनको नींद की दवाई दी गई। एक ग्रुप को ओरिजिनल वाली नींद की दवाई दी गई और एक को सिंपल प्लासिबो PL यानी दी गई। अब दोनों ने जब वो खाई तो दोनों को नींद आ गई, दोनों का ब्लड प्रेशर लो हुआ, सुस्ती आई और नींद आ गई। अब वही PL को दोबारा से टेस्ट आउट किया गया उन्हीं 2 ग्रुपों पर, और अब कहा गया कि ये दवाइयां तुम लोगों को तेज, तंदुरुस्त, चुस्त कर देंगी। तो देखा गया कि वही गोलियां जिनसे पहले उनका ब्लड प्रेशर लो हुआ, उनकी स्पीड सुस्त हुई और वो सो गए, वही गोलियों ने अब तो कमाल कर दिया। अब उनका ब्लड प्रेशर तेज हो गया, वो तंदुरुस्त हो गए, वो चुस्त हो गए, वो ज़हीन और काम में स्पीड आ गई। प्लासिबो इफेक्ट को आप यूं भी ले सकते हैं कि आपने कभी देखा हो तो शेर जो है वो जंगल का बादशाह क्यों है? शेर को क्या चीज है जो जंगल का बादशाह बनाती है? क्या शेर का कद सबसे बड़ा है? जी नहीं, सबसे बड़ा कद तो जिराफ का है। क्या शेर जिसामत में सबसे भारी है? जी नहीं, वो तो हाथी है। क्या शेर में सबसे ज्यादा ताकत है? जी नहीं, वो तो गैंडों में बहुत ज्यादा होती है। क्या शेर सबसे ज्यादा चालाक है? नहीं, वो तो लोमड़ी सबसे ज्यादा होती है। फिर ऐसी कौन सी चीज है जो शेर को जंगल का बादशाह बनाती है? वो चीज है एटीट्यूड, शेर का रवैया, शेर की अपने बारे में मस्बत ख्याल। क्योंकि शेर जानता है कि मैं शेर हूँ, और जब वो हाथी को देखता है तो वो ये नहीं सोचता कि ये मुझे पछाड़ देगा, ये मुझे मार देगा। वो सिर्फ ये सोचता है कि ये मेरा चिकन है, ये मेरा डिनर है, ये मेरा ब्रेकफास्ट है। तो शेर को उसकी सोच ही जंगल का बादशाह बनाती है। इसी तरह से मरीज को भी ठीक करने के अंदर उसकी सोच का 90% हाथ होता है। 90% उसका हाथ नहीं, मसलन जो डॉक्टर ने मुस्बत ख्यालात दिए होते हैं उनसे। पूरी दुनिया के अंदर ये माना जाता है कि डॉक्टर्स का भी मानना है कि मरीज की सेहत याबी में दवा का हाथ सिर्फ और सिर्फ 10% होता है। बाकी 90% वो मस्बत ख्यालात होते हैं जो कि मरीज को डॉक्टर की तरफ से दिए जाते हैं। इसीलिए तो कई जगहों पर देखा गया है कि मरीज को अपने डॉक्टर के अलावा किसी और डॉक्टर से आराम ही नहीं आता है। वो क्योंकि उसका उस डॉक्टर पर यकीन होता है। सबसे मुश्किल काम जो होता है PL की दुनिया में, प्लासिबो इफेक्ट के नजरिए में, वो ये होता है कि मरीज को यकीन दिलाना। जब एक मरीज को यकीन आ जाता है
ہے کہ مجھے میرے مرض کی سب سے بہترین اور سب سے اچھی دوا مل چکی ہے تو وہ خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس ٹرک کو اور مضبوط کرنے کے لیے ڈاکٹر ایک ٹرک یوز کرتے ہیں، وہ پی ایل دیتے ہیں اور کہتے ہیں تم نے اس کو صبح، دوپہر اور شام کو استعمال کرنا ہے۔ اس کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے آپ کو میں بتاتا چلوں۔ جرمن کے اندر ایک ڈاکٹر تھا، وہ ڈاکٹر کافی مریضوں کو اس نے بہت سے مریضوں کو صحت یابی دی تھی۔ بہت سے مریض اس کے پاس آتے تھے، ٹھیک آتے تھے۔ ایمائل کووے اس کا نام تھا، جرمن ڈاکٹر تھا۔ بہت دور دور سے لوگ اس کے پاس آتے تھے دوائی لینے۔ اس کا کام صرف کیا ہوتا تھا؟ اس کا کام صرف یہ ہوتا تھا کہ وہ اس مریض کو کہتا تھا تم بار بار ایک ہی منتر دہراؤ، اور وہ یہ ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا، میں ٹھیک ہو جاؤں گا، میں ٹھیک ہو جاؤں گا، اور اس کے مریض ٹھیک ہو بھی جاتے تھے جب وہ صبح دوپہر شام یہی منتر دہراتے رہتے تھے۔ اب ڈاکٹرز نے اس کے اندر تھوڑی سی پیش رفت کی اور اب اس کو یوں کر دیا ہے کہ آپ یہ گولی صبح دوپہر شام کھائیں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب صبح دوپہر شام وہ گولی کھانے سے ٹھیک نہیں ہوگا۔ وہ کس وجہ سے ٹھیک ہوگا؟ وہ ٹھیک ہوگا اپنے ان مثبت خیالات کی وجہ سے جو ڈاکٹر نے دیے ہوئے ہیں۔ جب وہ گولی کھائے گا صبح، وہ سوچے گا ڈاکٹر صاحب کی وہ باتیں سوچے گا اپنے ذہن میں، اور اسے یہ یقین ہوگا یہ دوائی سب سے بیسٹ ہے، یہ دوائی سب سے اچھی ہے، اور وہ دوائی کھا لے گا۔ جب دوپہر ہوگی وہ پھر سے سوچے گا یہ ڈاکٹر صاحب نے دوائی دی ہے بہت اچھی ہے، یہ سب سے اچھی ہے، اور یوں وہ صبح دوپہر شام سیلف ٹاک کرتا رہے گا اور خود کو آٹو سجیشنز دیتا رہے گا۔ آٹو سجیشنز اتنے تسلسل سے اور تواتر سے یہ رسم ادا کرتے ہیں کہ انسان اپنے لاشعور میں وہ بات بٹھا لیتا ہے اور اس کا دماغ خود ہی اس کو ٹھیک ہونے کی طرف لے آتا ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنے دماغ کو ہمیشہ بھی پوزیٹیو رکھیں، یعنی کہ مثبت خیالات سے رکھیں۔ میں نے پی ایل کا تجربہ اپنے ایک دوست پر کیا جس کو ایکنی کا پرابلم تھا۔ میں نے اسے بولا کہ تمہیں ایکنی کا پرابلم اگر میں 15 دنوں میں ٹھیک کر دوں تو کیا تم مجھے پیزا کھلاؤ گے؟ اس نے بولا ٹھیک ہے جی میں پیزا کھلاؤں گا۔ اب ہماری شرط لگ گئی۔ میں نے کلینک کے اندر سے ایک ایسی میڈیسن نکالی جس کے اوپر ڈھکن سب سے مختلف تھا۔ اس کے اوپر ڈھکن تھا ریڈ کلر کا، اس کی پیکنگ بھی تھی ریڈ کلر کی، باقی سب کی پیکنگ تھی گرین کلر کی۔ میں نے اسے بولا یہ دیکھو بھائی، یہ جو میڈیسن ہے نا یہ آئی ہے جرمنی سے، یہ بہت ہی خاص ہے، یہ ہم 5000 کی بوتل آتی ہے، یہ ہم بالکل تھوڑی سی دیتے ہیں، دیکھو پھر بھی میں تمہیں یہ گولیوں کی ڈبی دینے لگا ہوں، روز تم نے ایک گولی کھا لینی ہے۔ اب جب وہ روز ایک گولی کھاتا تھا 15 دنوں کے بعد اس کی ایکنی میں حیران کن حد تک نتائج سامنے آ چکے تھے۔ تو اس نے مجھے پھر مان گیا کہ ہاں واقعی یہ دوائی بہت اچھی تھی، حالانکہ مجھے خود نہیں پتا تھا کہ وہ میڈیسنز کون سی تھی۔ ایک طرح سے وہ بھی پی ایل کا ہی کام کیا تھا اس میڈیسن نے بھی۔ اب آپ کو ایک اور سٹوری کے بارے میں بتاتے ہیں کہ پی ایل کا ایفیکٹ اور کیسے کیسے ہو سکتا ہے۔ آپ سنیں، ایک ہاتھی جب ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، سرکس والے اسے لاتے ہیں تو وہ اسے چھوٹے سے قلعے کے ساتھ باندھ دیتے ہیں۔ ہاتھی جیسے جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے وہ چاہے تو وہ اس قلعے کو ایک جھٹکے میں توڑ سکتا ہے، لیکن نہیں۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ اس کا دماغ اسے چھوٹے ہوتے جب وہ پہلی مرتبہ قلعے کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ نہیں ٹوٹتا۔ کیوں وہ نہیں ٹوٹتا؟ اس میں اندر طاقت ہی نہیں ہوتی۔ وہ دوسرے دن توڑتا ہے، تیسرے دن، ہفتہ، 2 ہفتہ کوشش کرتا ہے لگاتار، لیکن وہ قلعہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ تو اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ یہ میں نہیں توڑ سکتا، کیونکہ جب وہ صبح دوپہر شام کوشش کرتا رہتا ہے تو آٹو سجیشنز اس کے ذہن میں آتے رہتے ہیں اور اس کے لاشعور میں یہ بات بیٹھتی چلی جاتی ہے کہ وہ یہ قلعہ نہیں توڑ سکتا، اور جب وہ بڑا بھی ہو جاتا ہے تو اس کے ذہن میں یہی بات رہتی ہے کہ وہ یہ قلعہ نہیں توڑ سکتا ہے۔ انسان کا سب سے پہلے انسان کے ذہن کے اندر خیال آتے ہیں، پھر اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، پھر اس کو خود پر یقین ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ میں کام کر سکتا ہوں، اور پھر باری آتی ہے ایکشنز کی۔ اسی لیے پی ایل کا رول بہت ہی اہم ہے۔ یہ انسانی جسم اور انسانی دماغ کے درمیان تعلق کو واضح کرتا ہے۔ انسانی دماغ جو کہ بہت ہی جس کی تعریف کرنا بھی مشکل ہے، ابھی یہ دنیا کے اندر صرف 4 سے 5% استعمال ہوتا ہے ہم عام لوگوں کا۔ سب سے زیادہ دماغ جس انسان کا استعمال ہوا تھا وہ تھا البرٹ آئنسٹائن، اس کا دماغ 11.2% استعمال ہوا تھا، لیکن ابھی 100% استعمال نہیں ہوا تھا۔ انسانی دماغ کے اندر اتنے کمپیوٹرز ہیں، ہر سیل پوائنٹ ایک کمپیوٹر کی مانند ہے، اور آپ سوچ سکتے ہیں کتنے سیل ہیں۔ زمین سے لے کے چاند تک کا فاصلہ 2,40,000 کلومیٹر ہے، اور انسان کے سیلز کی جب تار بنائی جائے خالی دماغ کے سیلز کی تو وہ چاند کے اوپر سے جا کے نیچے آ سکتے ہیں۔
تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں انسانی دماغ کے اندر کتنے زیادہ کمپیوٹرز اور کتنی زیادہ وائرنگ ہوئی ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ ہمیشہ بی پازیٹیو رہنا چاہیے. میں آپ کو مجھے ایک بادشاہ اور وزیر کی سٹوری یاد آ گئی بی پازیٹیو سے. ایک بادشاہ اور وزیر جنگل میں شکار کرنے گئے. تو دونوں نے جب شکار کرنے گئے تو بادشاہ کا غلطی سے شکار کرتے ہوئے انگوٹھے پہ تیر آ لگا اور اس کا انگوٹھا کٹ گیا. اب بادشاہ نے بولا کہ میرا انگوٹھا کٹ گیا. بادشاہ کو تو درد ہو, وہ روئے, چیخے چلائے, لیکن وزیر جو تھا وہ کہتا جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے, جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے. بادشاہ کو بہت غصہ آیا کہ میرا انگوٹھا کٹ گیا اور تو کہہ رہا ہے جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے. اس نے بادشاہ نے وزیر کو جیل کے اندر پھینکوا دیا, زندان کے اندر. اور 1 سال بعد جب بادشاہ پھر سے شکار پر گیا, وہاں پر اس کو کچھ جنگلی لوگوں نے پکڑ لیا اور انہوں نے بادشاہ کی بلی دینے کے لیے اسے پکڑا تھا. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اس کا تو انگوٹھا کٹا ہوا ہے تو انہوں نے بادشاہ کو چھوڑ دیا. اور جب بادشاہ واپس آیا تو وہ بہت خوش تھا. تو اس نے وزیر کو آ کر بولا کہ تمہیں کیسے پتا تھا کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے. وزیر نے بولا کہ میں اللہ پر توکل کرتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ جو ہوتا ہے وہ اچھے کے لیے ہوتا ہے. تو بادشاہ بہت خوش ہوا, اس نے اپنے اس وزیر کو چھوڑ دیا. اور وزیر نے پھر پوچھا کہ ہاں بادشاہ تمہیں کیوں اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ تمہارے انگوٹھے کٹنے پہ اب تمہیں اتنی خوشی کیوں ہو رہی ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ دیکھو میں جنگل میں پکڑا گیا تھا, تم مجھے معاف کر دو. میں جنگل میں پکڑا گیا, تم صحیح کہتے تھے کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے. میرا انگوٹھا کٹا ہوا تھا اور انہوں نے مجھے چھوڑ دیا. تو بادشاہ نے کہا تم 1 سال جیل میں رہے تو اب تم بتاؤ. تو وزیر نے کہا جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے. بادشاہ نے کہا وہ کیسے. اس نے کہا کہ دیکھو اگر میں جیل میں نہ ہوتا تو میں تمہارے ساتھ ہوتا اور وہ جنگلی لوگ تمہاری جگہ پر مجھے بلی کے طور پر استعمال کرتے. اس لیے کہتے ہیں ہمیشہ بی پازیٹیو سوچنا چاہیے. آپ بی پازیٹیو سوچیں گے آپ ڈپریشن سے دور رہیں گے. آپ ڈپریشن سے دور رہیں گے آپ کا بلڈ پریشر بالکل ٹھیک رہے گا. آپ کا بلڈ پریشر بالکل ٹھیک رہے گا تو آپ کا بلڈ پریشر بالکل ٹھیک رہے گا تو آپ کا دل بالکل ٹھیک رہے گا. جب آپ کا دل بالکل ٹھیک رہے گا تو آپ کی سانسیں بالکل ٹھیک رہیں گی. جب آپ کی سانسیں ٹھیک رہیں گی تو آپ تندرست رہیں گے. اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیشہ انسان کو بی پازیٹیو رہنا چاہیے اور اپنے دماغ, جسے ہم اپنے جسم کا سی پی یو بھی کہہ سکتے ہیں, اس کو ہمیشہ بری سوچوں سے پاک رکھنا چاہیے. اور جب ڈاکٹر ایک مریض کو پازیٹیو تھنکنیس دیتا ہے تو وہ اس کی بہت ہی زیادہ مدد کرتے ہیں. یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ یہ ورلڈ وائڈ ریسرچ ہے کہ ڈاکٹرز کی ایڈوائس جو ہوتی ہیں اس کے مثبت خیالات جو